أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم عبدالحمید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سننے والے سارے بہن بھائی کو السلام علیکم، اور خصوصاً آپ کے ساتھ جو ہیں مدینہ شریف میں، ان سب کو میرا سلام عرض ہو، خوش نصیبوں کو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باغ طیبہ میں ہے زندگی کا مزہ،
باغ طیبہ میں ہے زندگی کا مزہ، ہر تو عالم کی نعمت مدینے میں ہے، قلب بے چین چین غم کی دعا، ہر پریشان کو راحت مدینے میں ہے۔ جو گناہ گار جاتے ہیں در شاہ پر، بخشتا ہے انہیں حال کے بحر و بر، اس کی رحمت کے سائے میں ہے دو جہاں، اس کی رحمت کے سائے میں ہے دو جہاں، اس لیے رب کی رحمت مدینے میں ہے۔ ہر ولی کو وہاں سے ولایت ملی، ہر سخی کو وہاں سے سخاوت ملی، جس کو جو کچھ ملا ہے وہاں سے ملا، جس کو جو کچھ ملا ہے وہاں سے ملا، کتنی پیاری سخاوت مدینے میں ہے۔ او مل کے طیبہ چلو بھیک لینے سبھی، جولیاں سب کی برتے ہیں پیارے نبی۔ او مل کے طیبہ چلو بھیک لینے سبھی، جولیاں سب کی برتے ہیں پیارے نبی۔ کوئی کیوں لوٹے خالی وہاں کیا کمی، کوئی کیوں لوٹے خالی وہاں کیا کمی، دونوں عالم کی دولت مدینے میں ہے۔ چھوڑ کے در طیبہ کو جائیں کہاں، ان کے در کے سوا چین پائیں کہاں، ہم غلامان شاہ جہاں، ہم غلامان شاہ جہاں، ہم غلاموں کی جنت مدینے میں ہے، باغ طیبہ میں ہے زندگی کا مزہ، ہر دو عالم کی دولت مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله 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 يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، يا رزاق يا لطيف، يا شافي يا شافي يا شافي. يا الله، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. تیرا شکر. یا اللہ، تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. یا اللہ، تو ہمیں ہمیشہ ایمان پہ قائم رکھنا اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، تو ہمیں ایسا سننا اور ایسا بولنا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو. اور یا اللہ، ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان فرما دے. اللہ اللہ اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسانیت کی زندگی میں راہ ہدایت، جب انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان تو اپنی زندگی کی راہ ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھتا ہے، زندگی سے چاہتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی محبت، ان کے بارے میں سوچنا، ان کی طرف دیکھنا، انہوں نے جیسا کیا ویسا کرنے کی سوچنا اور کوشش کرنا، یہی زندگی ہے. اور ان کی زندگی کی ایک ایک حدیث ہی ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سفر ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ فیض کی بات کرتے ہیں کہ فیض کیسے حاصل کیا جائے، فیض کیسے ملے گا. فیض کی ہزاروں قسمیں. کچھ فیض ہم کسی انسان سے حاصل کرتے، اور کبھی کبھی فیض کسی قرآن کی آیت سے ملتا ہے، اور کبھی کبھی فیض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کوئی لوگ جن کے چہروں پہ مسکراہٹ قائم ہو جاتی ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ ہر مومن کو دوسرے مومن سے مسکرا کے ملنا چاہیے، وہ اس حدیث سے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی سنت کو اپناتے وقت بھی پھر کبھی دیکھتے ہیں کہ سنت تو ایک ہے لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری سنتیں ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ انسان کسی سے ہاتھ ملاتا ہے، ہینڈ شیک کرتا ہے، یہ ہاتھ ملانا بھی سنت ہے. پھر سلام کی پہل کرنا بھی سنت ہے. پھر دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانا بھی سنت ہے. پھر ہاتھ کو پہلے نہ چھڑانا بھی سنت ہے. اور جب یہ بات انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سنت کے بارے میں بھی آپ غور کرتے چلے جاؤ گے تو اس ایک سنت کے اندر بھی بہت ساری سنتیں ہیں.
جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مسکراتا ہے، مسکرانا بھی سنت ہے، پھر اس مسکرانے کے ساتھ خیال پیدا کرنا بھی سنت ہے، پھر اس خیال کو پازیٹیو رکھنا بھی سنت ہے، پھر اس مسکرانے کے ساتھ اپنے خیال میں دوسرے کے لیے دعا پیدا کرنا بھی سنت ہے۔ اور جیسے جیسے یہ سنت اس کو سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری سنت ہے۔ اور پھر ایک اور بات سمجھ آتی ہے، جس کو بھی بلندی چاہیے، جس کو بھی رتبہ چاہیے، اس کی زندگی یا اس کے معاملات میں اپنے آپ کو منوانا نہیں ہوتا۔ جس کو بھی بلندی ملی ہے اس نے کسی اور کو منوایا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی ساری زندگی میں انہوں نے اپنی ذات کی بجائے اللہ کی ذات کو منوایا۔ اور ہم گھریلو لائف میں بھی دیکھتے ہیں، جس انسان کی بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو منوایا اور جس نے کسی دوسرے کو منوایا، اور منوانے والے کی عزت آٹومیٹکلی، رتبہ آٹومیٹکلی جس کو وہ منوا رہا ہوتا ہے وہ اس کے رتبے کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کو کیسا بلند کیا۔ ان کی زندگی میں یہ چیزیں انسان دیکھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے، یہ ماننے اور منوانے کی زندگی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے چلے جاتے ہیں، کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو منوایا، پھر اللہ نے کیسا کرم فرمایا کہ پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے کی طرف کس لیول کی توجہ فرمائی کہ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، لیکن جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منوایا تو اپنے حکم کو بھی پیچھے کر دیا، کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائے تو نماز توڑ کے آ جاؤ، اور پھر نماز کو توڑنا بھی توڑنا نہ کہا گیا کہ جہاں چھوڑی تھی وہیں سے جا کے دوبارہ شروع کرو۔ اور جیسے جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، دیکھتے چلے جاتے ہیں، عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس عمل کو جب ہم اپنی کرنٹ زندگیوں میں لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس بھی کوئی ایسے ہیں جو ہمیں منوا رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں منوایا ان کا خیال رکھنا ہمارا کام ہوتا ہے۔ جیسے اگر بیوی ہسبینڈ کو منوا رہی ہے تو ہسبینڈ کا پھر بیوی کے لیے وہ لیول بنانا، اصل میں یہی زندگی ہے۔ اور جیسے جیسے یہ زندگی سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو بچوں کی پرورش پھر آٹومیٹکلی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ تربیت ان کو کہیں بہت زیادہ علم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جتنا وہ تربیت سے آٹومیٹکلی پیوریفائی علم لیتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم عادل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی حضور کنٹینیو کیجیے گا، میں اللہ۔ نماز کا ٹائم ہو رہا نہیں کر جی جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ پاک کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں، رحمتوں، برکتوں کو پانے کے لیے بہت پیارا فارمولہ ہمیں مل گیا ہے۔ اور سب سے پہلے تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مالک کریم جل جلالہ کی اس قدر عبادت کی، اس قدر ریاضت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے ہر وہ عمل کیا، ہر وہ کام کیا جس سے اللہ پاک راضی ہو۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اختیارات عطا فرمائے، اس قدر رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی کہ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والی بن گئی۔ شجر، حجر، انسان، جن، دنیا کی کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بن گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے انسانوں کو فرما دیا کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر سرخروئی چاہیے، بخشش و مغفرت چاہیے، احسان چاہیے، تو پھر ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ گویا یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جس سے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، کہ جتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں کو کریں گے، اور جتنا زیادہ منع کیے گئے کاموں سے بچیں گے، جتنی زیادہ اطاعت کریں گے، فرم برداری کریں گے، مانتے چلے جائیں گے، تو پھر ہمیں کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور کی ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ پھر اللہ پاک کا کرم ایسا ہوگا کہ کائنات کے بہت سارے شعبہ جات میں لوگ ہماری ماننے لگ جائیں گے۔ اور جہاں تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننے کی بات ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، یہ بے حد لازم و ضروری ہے۔ اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فساد امت کے وقت اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ آج ہم سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، جبکہ سنت دونوں ہاتھ سے سلام کرنا ہے، مسکرا کر، خندہ پیشانی کے ساتھ، پرتپاک انداز میں، سلام میں پہل کرتے ہوئے سلام کر کے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ اب ان سنتوں پر اگر ہمارا عمل شروع ہو جائے تو یقیناً اس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں گی، اور جس سے ہم مصافحہ کر رہے ہیں، جس کو سلام کر رہے ہیں، اس کو بھی ملیں گی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ۔ فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.